مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم. تو دوستو، آج ہم دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے ایک طوفان کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج ہم اس طوفان کا ذکر کریں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. تو میں ہمارے بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بیان کریں. حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں. ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے انسانوں کی نسل چلی، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے. ایک سورت ان کے نام پر ہے. قرآن پاک کی 9 سورتوں میں ان کا 43 دفعہ ذکر آیا ہے. ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فرق تھا، اور تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام لامک کے بیٹے تھے، لامک متوشلق کے بیٹے تھے، متوشلق خنوخ علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہیں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں. ان کا اصل نام خنوخ علیہ السلام ہے. خنوخ علیہ السلام یرد کے بیٹے تھے، یرد محلائیل کے بیٹے تھے، محلائیل کینن کے بیٹے تھے، کینن انوش کے بیٹے تھے، اور انوش حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی، اور 10 صدیوں تک تو انسانیت اسلام پر قائم رہی. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانیت بت پرستی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، انہیں شریعت عطا کی تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں. وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں. ایک منٹ، میرا ایک سوال ہے. آپ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے اور جھٹلانے والوں کے مقابلے میں ایک نئی امت کی بنیاد رکھتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اسی جاری شریعت کے اندر آ کر اسی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. اور تقریباً اس زمین پر 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، جن میں سے 315 رسول بھی تھے. جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو گمراہی پھیل گئی اور بت پرستی پھیل گئی اور لوگ شرک کرنے لگے. تو اس وقت لوگ 5 بتوں کی عبادت کرتے تھے، جن میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر شامل تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نئی شریعت عطا ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کو بت پرستی اور برے کاموں سے روکا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا. تو ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور انہیں کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں، اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی کوئی اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی کم عقل کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں آپ انہیں خود سے دور کر لیں، تب ہم آپ کی بات سن لیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، یا میں غیب جانتا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، اور میں تو صرف آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں. جو نصیحت میں تم پر کرتا ہوں اس پر میں کوئی تم سے اجر بھی نہیں مانگتا. میرا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. یہ لوگ اپنے رب سے ملنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر بھلائی کرنے والا ہے. تو جب قوم سے کوئی جواب نہ بنا تو وہ لوگ جھگڑے پر اتر آئے
اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار دیں گے۔ جب ان کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ہم پر آپ لے آئیں، اور انہیں مجنون اور دیوانہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں نے دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیری طرف بلایا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ میں کمزور ہوں، لہٰذا میری مدد کر اور مجھے اور میرے پیروکاروں کو ان کافروں سے، ظالموں سے نجات عطا کر، اور اس کے بعد کسی کافر کو زمین پر بستہ نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ زمین پر آنے والی نسلوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ ان کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ ہمارے حکم سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں۔ اب ہم ان ظالموں کو غرق کر دیں گے، اور آپ نے ان کی سفارش نہیں کرنی، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے میں لگ گئے، اور جب ان کی قوم کے لوگ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو کشتیاں پانی میں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، یہ خشکی پر کشتی کون بناتا ہے، اسے پانی تک کون لے کر جائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل کو ہم اڑائیں گے، اور تب پتہ چلے گا کہ کس کا مذاق اڑانا بنتا تھا اور کس کو زیادہ دیر تک رہنے والا اور دردناک عذاب ملتا ہے۔ تو جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ طوفان کا انتظار کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے نشانی پوچھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جب تنور سے پانی ابل پڑے تو سمجھ جانا کہ عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر تنور سے پانی ابل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، سب سے نیچی والی منزل میں جانوروں کو رکھا گیا، اور درمیان والی میں جتنے بھی ان کے اہل خانہ تھے جو ایمان لائے تھے اور جو دوسرے لوگ ایمان لا چکے تھے انہیں سوار کیا گیا، اور اوپر والی منزل میں پرندوں کو رکھا گیا۔ کشتی 300 ہاتھ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، اور اس کے 3 منزلیں تھیں۔ جب تمام لوگ پرندے اور جانور اس میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی برسانا شروع کر دے، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نکالنا شروع کر دے۔ تو طوفان جیسا ماحول بن گیا۔ جب پانی بڑھ گیا اور کشتی اوپر اٹھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے حکم سے ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کافر پانی میں ڈوبنے لگے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا انکاری تھا، کافر تھا، اسے حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اور کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں کشتی کے درمیان اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے درمیان ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ میرا گھر والا تھا، یہ میرا بیٹا تھا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ آپ کا گھر والا نہیں تھا، یہ کافر تھا اور اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور آئندہ آپ نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ میں نے ایسی بات کی ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پہاڑوں سے بھی 20 ہاتھ اوپر تک اٹھ گیا، اور کشتی تقریباً 5 ماہ پانی پر رہی، اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور پھر وہ کہیں اور نکل گئی، اور پھر 5 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آسمان کو کہ اوپر پانی برسانا چھوڑ دو، اور زمین کو حکم ہوا کہ وہ پانی جذب کرنا شروع کر دے۔ تو جب پانی کم ہونا شروع ہوا تو کشتی ایک پہاڑ جس کا نام جودی ہے
اس پر جا کر ٹھہری۔ پھر وہ پہاڑ بہت اونچا تھا اور کشتی پہاڑ کی چوٹی پر تھی، تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ زمین پر پانی سوکھا ہے یا نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کوا گیا تو پھر واپس نہ آیا۔ پھر ایک کبوتر کو بھیجا تو کبوتر زیتون کی شاخ لایا اور اپنے پیروں پر سوکھی مٹی لگا کر آیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ زمین پر پانی سوکھ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بسلامت زمین پر اتر جائیں۔ تو وہ تمام جانوروں، پرندوں اور اہل ایمان کے ساتھ زمین پر اترے اور ایک شہر آباد کیا جس کا نام سمانین رکھا گیا۔ سمانین عربی میں 80 جو کہ 80 کو کہتے ہیں، تو وہاں پھر انہوں نے زراعت کی، شہر آباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو اسی طوفان میں غرق ہو گیا تھا، اس کا نام یام تھا، اور تورات میں اس کا نام کنعان آیا ہے۔ اور جو باقی ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، تو ان سے اور کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو ساتھی تھے ان سے نسل آگے نہیں بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 3، انہی سے آج یہ سارے انسان ہیں، ان سے آگے نسل بڑھی تھی۔ تو جو عرب و عجم ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ سام کی اولاد ہیں، اور جو افریقنز ہیں وہ حام کی، اور یہ جو ترک نسلیں ہیں اور یورپین ہیں یہ یافس کی نسل سے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ یا تو وہ ارض مقدس میں دفن ہیں یا پھر منا جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے وہاں پر دفن ہیں، اور ہندوستان اور لبنان میں بھی کچھ قبریں ہیں جن میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر دفن ہیں۔ ہمارے بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پھر کہاں گئی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور حال ہی میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ارارات نام کے ایک پہاڑ پر ایک ڈھانچے کو دریافت کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور کئی سائنسدان اس بات کو نہیں بھی مانتے، اور اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا ترکی کے ایک کونے پر ایران اور آرمینیا کے بارڈر کے قریب وہ پہاڑ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کشتی اس وقت کہاں ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم سیرہ سٹڈیز کی اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔